بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 428 میں باب کی قضا نمازوں کے متعلقہ فروعات پر گفتگو ہوگی۔ نماز کی قضا کے احکام زیر بحث ہیں۔ باب کی قضا نمازوں کے متعلقہ فروعات کو بیان کیا جائے گا۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی ہوگی۔ باپ کی وفات کے وقت بڑے بیٹے کے کامل ہونے کی تحقیق، آیا واجب ہے کہ وہ اس وقت کامل ہو تب اس پر باپ کی قضا آئے گی، یا پھر اگر وہ نابالغ بھی ہو تو جب بالغ ہوگا تو اس پر واجب ہوگا کہ اپنے والد کی قضا نمازیں بھی پڑھے۔ آیا وجوب قضا میں لازم ہے کہ ولی کا ذمہ اپنی قضا سے بری ہو؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کی تحقیق ہوگی۔ آیا اپنی قضا کو باپ کی قضا سے پہلے انجام دے؟ آیا باپ کی قضا کے لیے اجیر لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَمَالُ الْوَلِيِّ عِنْدَ مَوْتِهِ قَوْلَانِ اسْتَقْرَبَ فِي الذِّكْرَ اشْتِرَاطَهُ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَوَجْهُ الْوُجُوبِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إِطْلَاقُ النَّصِّ وَكَوْنُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْحَبْوَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ خُلُوُّ ذِمَّتِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ لِتَغَيُّرِ السَّبَبِ فَيَلْزَمَانِ مَعًا۔ آیا والد کی رہ جانے والی نمازوں کی جو قضا بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے تو اس میں شرط ہے کہ بیٹا اپنے والد کی وفات کے وقت بالغ اور عاقل ہو، یا یہ شرط نہیں ہے؟ حل یشترط کمال الولی عند موتہ، یعنی والد کی وفات کے وقت اس کے بڑے بیٹے کا کامل یعنی عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ قولان، اس میں دو قول ہیں، دو نظریے ہیں۔ وَاسْتَقْرَبَ فِي الذِّكْرَ اشْتِرَاطَهُ، جناب شہید اول اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اس کو شرط قرار دیتے ہیں، یعنی باپ کی موت کے وقت ولی کامل ہونا چاہیے۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ کی وفات کے وقت بیٹا وہ بچہ ہو یا مجنون ہو تو اس کے اوپر یہ قضا نمازیں نہیں آ سکتی، چونکہ مجنون اور بچے سے رفع قلم ہو چکا ہے، یعنی شرعی احکام کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی، چونکہ تکالیف شرعی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عقل، بلوغ اور قدرت جو عمومی شرائط ہیں ان کے ساتھ وہ مشروط ہوتی ہے۔ تو جب وہ بچہ ہے تو پھر اس کے اوپر تو تکلیف ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو روایت میں ہے کہ بچے اور مجنون سے قلم اٹھا لی گئی ہے اور ان کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ تو جب اس کے عاقل اور بالغ ہو جائے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس پر واجب ہوئی ہیں قضا نمازیں یا نہیں ہے، تو اصل براعت جاری ہوگی۔ وَأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے بالغ ہونے کے بعد ہمیں شک ہوتا ہے تو پھر اصل براعت جاری ہوگی۔ اور اس کے بعد وَوَجْهُ الْوُجُوبِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إِطْلَاقُ النَّصِّ، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہوگا تو وہ اس پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہو جائے گی۔ اس کی دلیل اطلاق النص سے، ان روایات کا اطلاق اور وسیع معنی ہے جو کہتی ہیں کہ باپ کی قضا نمازیں اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ وَكَوْنُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْحَبْوَةِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بڑے بیٹے کو اپنے والد کی طرف سے جو خصوصی چیزیں ملتی ہیں جسے حبوہ کہا جاتا ہے، انگوٹھی ہے، لباس ہے، قرآن کریم ہے اور تلوار ہے، تو یہ چیزیں اس کے بڑے بیٹے کو دی جاتی ہیں جسے حبوہ کہتے ہیں۔ تو یہ حبوہ تو جناب اسے دیا جاتا ہے چاہے وہ کیا ہو، بالغ ہو اس وقت یا نابالغ ہو۔
تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ نابالغ ہو تب بھی یہ حبوہ لیتا ہے اور اس کی خصوصی چیزیں لیتا ہے تو یہ نمازیں بھی پھر پڑھے گا. اگر نابالغ ہو تو جب بالغ ہوگا تو اس وقت اس پر وہ چیزیں واجب ہو جائے گی، قضا نمازیں. وَلَا يُشْتَرَطُ خُلُوُّ ذِمَّتِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ، آیا شرط ہے کہ یہ جو بیٹا ہے اس کا اپنا کوئی نمازیں قضا اس کے اوپر واجب نہ ہوں، یا یہ شرط نہیں ہے؟ کہتے ہیں شرط نہیں ہے کہ بیٹے کا ذمہ خالی ہو واجب نمازوں سے، یعنی اس کی اپنی کوئی قضا وغیرہ اس کے ذمہ نہ ہو، یہ شرط نہیں. اگر اس کی اپنی بھی قضا نمازیں ہیں تب بھی یہ اپنے والد کی نمازیں بھی قضا پڑھے گا. لِتَغَایُرِ السَّبَبِ، چونکہ دونوں کا سبب علیحدہ ہے. وہ جو اس نے باپ کی نمازیں پڑھنی ہیں وہ ولی ہونے کے عنوان سے پڑھنی ہیں، اس کا وارث ہونے کے عنوان سے پڑھنی ہے، اور جو اپنی نمازیں چھوڑی ہوئی ان کا سبب الگ ہے. فَيَلْزَمَانِ مَعًا، تو جب دونوں نمازوں کا سبب علیحدہ ہے تو پھر دونوں اس پر واجب ہوں گی. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ کیا ہے، نماز نذر و قسم بھی اس نے مانی ہوئی ہے، یومی نمازوں کا وقت بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور واجب نماز بھی اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو ساری اس کو پڑھنی پڑتی ہیں کیونکہ ہر ایک کا سبب علیحدہ ہے. شرط نہیں ہے کہ وہ کیا ہو اپنی اس کی قضا نہ ہو، بلکہ ہو بھی سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کا سبب علیحدہ علیحدہ ہے. واجب جو اپنی نمازیں ہیں وہ خود مثلا چھوڑی ہوئی ہیں، والد کی جو نمازیں ہیں وہ والد کی طرف سے وارث ہونے کے عنوان سے اس پر آتی ہیں. ایک اور فر بھی اور مسئلہ اس کے متعلق ہے، وَحَالِ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَا سَبَقَ سَبَبُهُ، آیا واجب ہے کہ ان نمازوں کو پہلے انجام دے جن کا سبب پہلے ہوا تھا. اگر اس کے والد نے پہلے قضا کی ہوئی تھیں تو ان کو پہلے پڑھے، یا اپنی پہلے اس نے قضا کی ہوئی ہیں چھوڑی ہوئی ہیں تو ان کو پہلے پڑھے. آیا واجب ہے کہ جو پہلے قضا ہوئی تھی اس کو مقدم کرے؟ وجہان، اس میں دو قول یا دو وجہیں ہیں، یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اختار فی ذکر الترتیب، جناب شہید اول نے اپنی ذکر شیعہ میں ترتیب کو انتخاب کیا، اختیار کیا ہے، یعنی جو پہلے فوت ہوئی تھی نماز رہ گئی تھی اس کو پہلے انجام دے. تو یہ ان کا نظریہ ہو گیا جناب شہید اول کا. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، وَحَلْ لَهُ اسْتِئْجَارُ غَيْرِهِ، کیا بڑے بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اجیر بنائے کہ میرے والد کی نمازیں تم پڑھو تو میں آپ کو اتنی جو ہے کیا ہے حق زحمت دوں گا. يَحْتَمِلُهُ، احتمال ہے کہ اس کو مجاز ہو کہ وہ کیا ہے کسی اجیر کو لے لے نمازیں پڑھانے کے لیے. اجارے کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں. لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ الْقَضَاءُ، احتمال ہے کہ اس کے لیے اجیر لینا جائز ہو، چونکہ مطلوب شارع یہ ہے کہ والد کی قضا نمازیں پڑھی جائیں، چاہے ولی خود پڑھے یا جناب علی کسی دوسرے کے ذریعے ان کو پڑھوائے. وَهُوَ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور یہ جو نمازیں ہیں بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں والد کی طرف سے، یہ ان نمازوں میں سے ہے کہ جن کو نیابت قبول ہوتی ہے بعد الموت، والد کے فوت ہونے کے بعد ان کو اجارے پہ پڑھوانا جائز ہوتا ہے. یعنی کوئی معنی نہیں ہے کہ اگر کسی اور کو دیں گے تو کیسے وہ پڑھے گا، کیونکہ زندہ کی نمازیں کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ تو اصل میں فوت ہونے والے باپ کی نمازیں ہیں تو ان کو خود بھی پڑھ سکتا ہے، کسی دوسرے کے ذریعے بھی پڑھوا سکتا ہے. یہ ایک وجہ ہو گئی. وَمِن تَعَلُّقِهَا بِحَيٍّ وَإِسْتِنَابَتُهُ مُمْتَنِعَةٌ، دوسری وجہ ہے کہ یہ شخص کسی اور کے ذریعے اپنے والد کی نمازیں جو رہ گئی تھیں اس کی زندگی میں ان کو نہیں پڑھا سکتا، چونکہ یہ نمازیں اصل میں تو چلو والد کی ہیں لیکن یہ ادھر سے اس بیٹے پر واجب ہو چکی ہیں. اب یہ چونکہ ذمہ داری ہے بڑے بیٹے کی، وہ تو ابھی زندہ ہے، تو یہ کسی کو اجیر اور نائب نہیں بنا سکتا. جیسے اپنی نمازیں پڑھنے کے لیے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ میری نمازیں تم پڑھو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں،
اسی طرح والد کی نمازیں اگر اس کے ذمہ نہ آتی تو پھر تو وہ پڑھی جا سکتی تھی، کوئی اور بھی پڑھ لیتا، لیکن چونکہ اس کا خصوصی جو پیکج ہے اور خصوصی جو اس کا وجوب ہے وہ تعلق ہوا ہے اسی بڑے بیٹے کے ساتھ، تو پھر وہ کیا ہے خود پڑھے گا، کسی اور کو اجیر نہیں بنا سکتا۔ یعنی یہ والد کی نمازیں متعلق ہو چکی ہیں بیٹے کے ساتھ جو زندہ ہے، وَإِسْتِنَابَتُهُ مُمْتَنِعَةٌ، اور بڑے بیٹے کا کسی کو نائب بنانا اپنی نمازوں کے لیے یہ ممتنع اور ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، زندہ کی نمازیں تو کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ وَاخْتَارَ فِي الذِّكْرِ الْمَنْعَ، اور ذکر شیعہ میں جناب شہید اول نے ممنوعیت کو اختیار کیا ہے۔ وفی صوم دروس الجواز، اور دروس شرعیہ میں کیا ہے جواز کو اختیار کیا، یعنی وہ کسی کو اجیر بنا سکتا ہے، لیکن ذکر شیعہ میں وہ کہتے ہیں کسی کو اجیر نہیں بنا سکتا، چونکہ ان کے ذہن میں وہی دلیل ہے کہ اب یہ والد کی نماز نہیں رہی بلکہ یہ بڑے بیٹے کے ذمہ واجب ہو گئی، ابھی وہ زندہ ہے وہ کسی اور سے نہیں پڑھا سکتا۔ تو بہرحال یہ اختلاف نظر بھی مختلف جہات سے جب علماء اور محققین تحقیق کرتے ہیں تو ان کے کلام میں رہتا ہے۔ وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ تَبَرُّعُ غَيْرِهِ بِهِ، اور اسی پر فرع بنائی جاتی ہے کہ آیا دوسرا کوئی شخص والد کی نمازوں کو مفت میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ مثلا اب بڑا بیٹا جو ہے اس کے اوپر وہ واجب ہو جاتی ہیں، آیا اس کے دوسرے فرزندان جو چھوٹا ہے کوئی زیادہ دیندار ہے وہ جلدی ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو مفت میں وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ یہ قضا نمازیں ان میں بڑا بیٹا اجیر بنا سکتا ہے کسی کو، تو اس کا مطلب یہ کہ مفت میں بھی دوسرے اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں تو والد کی نمازیں شمار ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ اصل میں جو ہے نا جی اس بڑے بیٹے کے واجب شمار ہو گئی ہیں، اس کے ذمہ ہے اور یہ زندگی میں کسی کو اجیر بھی نہیں بنا سکتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے تو اس کی زندگی میں کوئی دوسرا بندہ مفت میں بھی ان کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو بہرحال یہ زاویہ نگاہ ہے، اس سے بہت ہی جو ہے نا جی نتیجہ نکلنے والا ہے کہ اگر اجیر بنانا ممنوع ہو تو پھر اس کا مطلب ہے دوسرا کوئی بندہ ان کو مفت میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وَالْأَقْرَبُ اخْتِصَاصُ الْحُكْمِ بِالْوَلِيِّ فَلَا يَتَحَمَّلُهَا وَلِيُّهُ، ایک مسئلہ ہے کہ اگر باپ فوت ہوا اور اس کے بڑے بیٹے کے ذمے وہ نمازیں آ گئیں، وہ بھی اگر فوت ہو جائے تو آیا پوتے پر وہ نمازیں واجب ہوں گی جو دادا نے اپنی زندگی میں چھوڑی ہوئی ہیں؟ تو فرماتے ہیں قریب تر نظریہ یہ ہے کہ پوتے پر وہ نمازیں واجب نہیں ہوں گی، اگرچہ وہ نمازیں جو کیا ہیں اس کے بڑے بیٹے نے جو پڑھنی تھیں اس کی حد تک تو آئی تھی، لیکن اس کے ذریعے پھر پوتے کے اوپر وہ واجب نہیں ہوں گی۔ قریب تر نظریہ یہ کہ یہ حکم قضا نمازوں کا یہ اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ خاص ہے، فلا يتحملها، ان نمازوں کو نہیں اٹھائے گا ولیہ، اس ولی کا ولی، یعنی بڑے بیٹے کا جو بیٹا جو اصل میں اس کا پوتا بنتا ہے تو یہ اس پر واجب نہیں ہوتا۔ وَإِن تَحَمَّلَ مَا فَاتَهُ عَن نَفْسِهِ، اگرچہ کہ یہ جو پوتا ہے یہ اپنے والد کی نمازیں جو ہے ان کو قضا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن دادے کی نمازوں کی قضا کرنا وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تحمل ما فاتہ عن نفسہ، یعنی جو خود بڑے بیٹے نے نمازیں کیا کی ہوئی ہیں اس نے چھوڑی ہوئی ہیں اس سے رہی ہوئی ہیں وہ اس کے بیٹے نے ادا کرنی ہے اور ان کی ذمہ داری لینی ہے۔ وَلَوْ أَوْسَى الْمَيِّتُ بِقَضَائِهَا عَلَى وَجْهٍ تُنَفَّذُ سَقَطَتْ عَنِ الْوَلِي وَبِالْبَعْضِ وَجَبَ الْبَاقِي، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ نے مرنے سے پہلے اپنی نمازوں کی قضا کے لیے اس طرح وصیت کی تھی کہ جو نافذ ہوتی ہے، ساقطت عن الولی، تو اگر اس نے کسی کو ذمہ لگا دیو ہو، وصیت کر دیو کہ میری قضا نمازیں تم نے پڑھنی ہے، تو پھر وہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوں گی، کیوں؟ چونکہ اس نے اپنی نمازوں کی ذمہ داری کسی اور کو
دے دیے، وصیت کر دی۔ اگر باپ نے وصیت کی ہو کہ اس کے مال سے اس کی قضا نمازوں کو پڑھانے کے لیے کیا ہے کسی کو اجیر بنایا جائے، اگر اس کی اجرت وہ 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو تو پھر بڑا بیٹا جو ہے اس سے وہ نماز ساقط ہے، بلکہ 1/3 مال کے ذریعے ان کو اجارے پہ پڑھایا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی کچھ نمازوں کو پڑھانے کے لیے وصیت کی ہو تو پھر وہی نمازیں جو ہے اس کے بڑے بیٹے سے ساقط ہوں گی، باقی جن کی اس نے وصیت نہیں کی پھر ان کو اسے پڑھنا پڑے گا۔ علی وجہ تنفذ، وصیت جہاں تک نافذ ہوتی ہے، اور وصی کی وصیت، موسی کی جو وصیت ہوتی ہے وہ نمازوں کی اجرت کے حوالے سے وہ 1/3 یا اس سے کم تک ہوتی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ وصیت نافذ نہیں ہوتی، بلکہ زائد جو اجرت ہے اس کے حوالے سے پھر ولی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو یہ تھیں کچھ فروعات جو متعلقہ تھیں جناب علی اس مسئلے کے۔ یہاں پر مختصر سی تحقیق بھی ان میں پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آیا کامل ہونا اس کا شرط ہے یا نہیں ہے؟ قولان، اس میں 2 قول تھے۔ جو نظریہ ہے کہ کمال ولی شرط نہیں ہے تو بہت سے علماء کا یہی نظریہ ہے، اور اس بنیاد پر ولی پر واجب ہے قضا کرنی اپنے والد کی نمازوں کی جب وہ بالغ ہو جائے اور عاقل ہو جائے۔ اطلاق نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں۔ جناب شہید اول اپنی ذکر شیعہ میں اور ایضاح الفوائد فی شرح القواعد میں علامہ فخر المحققین جو علامہ ہلی کے فرزند ہیں اور دوسرے علماء نے جو ہے نا یقین کیا ہے کہ کمال جو ہے نا جی وہ کیا ہے شرط ہے، اور اگر وہ کیا ہے بچہ ہوگا نابالغ ہوگا تو پھر اس پر وہ نمازیں واجب نہیں ہوگی۔ انہوں نے حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یستفیق سے استفادہ کیا ہے اور اصل برات بھی جاری کی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ آیا اس کو اپنی نمازیں قضا سے ذمہ خالی ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں بھی جناب علی 2 وجہیں یا 2 قول موجود ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اس کی اپنی واجب بھی ہیں تو ان کو بھی انجام دے گا۔ آیا مقدم کرنا ضروری ہے جن کا سبب پہلے تھا؟ اس میں بھی 2 وجہیں بیان ہو چکی ہیں۔ جو اہم مسئلہ یہاں پہ آیا ہے، آیا وہ کسی دوسرے کو اجیر بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، یہ مسئلہ تھا۔ تو اس میں احتمال ہے کہ وہ اجیر بنا سکتا ہے اور احتمال ہے کہ نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی شخص تبرعاً اس کی نمازیں پڑھ دیتا ہے تو آیا بیٹے سے ساقط ہو جائیں گی؟ اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ساقط ہو جائیں گی چونکہ میت کا ذمہ بری ہو چکا ہے، جو اس کی رہی گئی تھی نمازیں وہ دوسرے نے پڑھ دی ہیں۔ مطلوب یہ تھا کہ اس کا ذمہ بری ہونا چاہیے، اور اس میں فرق نہیں کہ کوئی ولی ہو اس کی انجام دے نمازیں یا کوئی اور۔ علامہ ابن ادریس حلی اور علامہ حلی منتہی المطلب میں اور شہید اول ذکرہ میں فرماتے ممنوع ہے، کوئی دوسرا بندہ ان کو نہیں پڑھ سکتا اور اس سے وہ ذمہ بری نہیں ہوگا، چونکہ متبرع وہ نائب ہے زندہ سے، اور وہ نمازیں اب مردہ کی نہیں رہی بلکہ وہ زندہ کی گردن پہ آ گئی ہیں، اور زندہ سے نیابت وہ مشروع نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ کہ وہ اصل میں تو نائب تھا میت کا اور وہ تو زندہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی دوسرے کو اجیر بنا سکتا ہے، چونکہ اجیر بنانا متفرع ہے کہ آیا دوسرا کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے اس کی طرف سے یا نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ شہید ثانی نے اس کو فر بنایا تھا۔ بہتر یہ کہ اس مسئلے کو حل کریں اور اجیر بنانے والا مسئلہ اس کی فر بن جائے۔ تو یہ تھی جناب کچھ متعلقہ فروعات جو اس کے بیان ہو چکی ہیں۔